بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواعظ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور الحم ہوئے مجالس مسجد امت میں سر سماعت فرمایا۔ فنائے نفس ہی بلند حوصلہ اور ہر چیز کی رعایت ہوتی ہے۔ یہ بات ضمناً کس پر آئی تھی؟ قدسی صاحب کے مجلس میں حاضر ہونے پر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو لحاظ و رعایت فرماتے تھے۔ کیسے خاندان کے تھے؟ اونچے خاندان کے تھے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے تھے خاندان کیا ہوتا ہے؟ حضرت والا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ روک ٹوک نہیں فرماتے، کیونکہ مریض قلبی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں۔ تو قلب کی بات آئی تھی کہ قلب بڑی قیمتی چیز ہے۔ بادشاہ کی بات آئی تھی، اس کے زمن میں رعیت کی بات آئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ ہر جگہ میں جو بڑا ہے، ہر گھر میں جو بڑا ہے وہ گویا بادشاہ ہے، اور جو گھر میں ہے وہ رعیت ہے، تو رعیت بادشاہ کی رعایت کرے، اور بادشاہ رعیت کے کام میں بھی، مگر یہ ہر ایک حوصلے کا نہیں، مگر یہ بھی ہر ایک کا حوصلہ نہیں جب تک فنائے نفس نہ ہو گیا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کو منجانی واللہ بڑا بنایا جاتا ہے اس کو حوصلہ اور موقع شناسی بھی عطا ہوتی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ فرمانا ہے جس کو بڑا بنایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے، اس میں حوصلہ، ہمت اور موقع شناسی بھی ہوتی ہے، یعنی موقع شناس دیکھ کے بات کرتا ہے، مردم شناسی بھی ہوتی ہے۔ اس کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، جبھی تو اسے بڑا بنا رہا ہے۔ اس کی حکایت سنیے گا۔ یہ فطری طور پر واقعی بڑا بنایا گیا ہے، خود بڑا نہیں بن بیٹھا بلکہ بڑا بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی فطرت اور خصلت بڑے پن کی آ جاتی ہے۔ حضرت والا مجدد ملت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ایک بادشاہ کا انتقال ہونے کے قریب ہے۔ کوئی بادشاہ وقت تھا، اس کا انتقال ہونے کے قریب ہے۔ شہزادہ کوئی ہے نہیں، نہ ہی کوئی ولی عہد ہو۔ ارکان سلطنت نے عرض کیا، تمام ارکان سلطنت جو تھے، وزیر وزراء وغیرہ، عرض کیا حضور موت طبعی تو سب کو آیا کرتی ہے، جان بخشی جائے تو حضور کی وفات کے بعد قائم مقام کس کو بنایا جائے؟ بادشاہ نے کہا میرے انتقال کے بعد کفن دفن کرنے کے بعد صبح سویرے میرے محل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو بھی سب سے پہلے آئے اس کو میری جگہ بٹھا دینا، شاہی حکم ہے۔ بہرحال انتقال کے بعد کھڑے ہوئے ایک شخص محل کے سامنے گھاس کا گٹر رکھے ہوئے نکلا، اسے پکڑ لیا، وہ ڈر گیا۔ نہیں کوئی ڈر نہیں، اس کو غسل خانے میں لے جاؤ، بیچارہ غسل خانے میں جا رہا ہے، یہ کپڑے جو تو پہنے ہوئے ہیں اتار دینا، دوسرے کپڑے مل جائیں گے، وہ بیچارہ نہا رہا ہے، یا ممکن ہے لنگی باندھے ہوئے ہو، کوئی نلا رہا ہو، یہ ضمناً بات ہے، نلا کر وہ عجیب و غریب شاہی جوڑا پہنا دیا، ابل جلول وہ اور ڈر گیا، یہ کیا قصہ ہے؟ تخت شاہی پر اس کو بٹھا دیا، تو خود بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا؟ بڑا بن کر بیٹھ گیا یا بڑا بنایا گیا تھا؟ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ نے اسے بڑا بنا دیا۔ جب تخت سلطنت پر بیٹھ گیا، بس تخت شاہی پر بیٹھنا تھا، مزاج بدل گیا ایک دم، یعنی پہلے گھٹیا رہا تھا، جیسے ہی تخت شاہی پہ بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ایک دم بدل دیا۔ بادشاہ کے تخت پر بیٹھنا تھا، تاج سر پر رکھنا تھا، مزاج بدل گیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تخت نشینی، دوسرا تاج پوشی۔ اس کے متعلق اور بیچ میں بات یاد آ گئی، میں تو حضرت کا نقال ہوں، میرے حضرت والا فرما رہا ہے میں تو اپنے حضرت کا نقال ہوں، جس کو بھانڈ کہتے ہیں۔ کیا بات یاد آ، یعنی شیخ کو نقال بتا رہا ہے اپنے آپ کو، میں تو ان کی بات کو آگے پہنچاتا ہوں۔ کتنا بڑا اپنے کو تواضع کر رہا ہے۔ شاہ اپنی حال یہ ہے، شاہجہاں کے دو شہزادے، یہ ہے، اس پہ دوسری بات چھوڑ دی حضرت نے، آ گیا، مطلب دوسری بات کو لے گئے، مطلب بات ختم کرنے سے پہلے اور دوسری بات یاد آ گئی انہیں۔ کوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے نا، بات کرتے کرتے کوئی اس کے متعلق کوئی بات یاد آ جائے، فوراً کہنی پڑتی ہے، پتہ چلا جو بات کہہ رہے ہیں پہلے، اور جو بات یاد آئی تھی وہ رہ جاتی ہے، پھر یہ بات تو بعد میں ہی پوری ہو جائے گی جو کر رہے ہیں۔ بادشاہ تتا ہو جانے پر مزاج بدل گیا۔ بات اس گھس کھودے کی تھی کہ بادشاہ بنایا گیا، جب تخت پر بیٹھا اور تاج پوشی ہوئی، مزاج بدل گیا۔ مبارکبادیاں ہو رہی ہیں، اب بادشاہ سلامت کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی اب وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وزیر بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یعنی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اٹھے، مزاج ہی بدل گیا، یعنی نزاکت آ گئی۔ وزیر کو تعجب ہو گیا کہ کہاں تو اتنا بڑا گٹر کیسے اٹھایا کرتا، سر پہ رکھ کے جا رہا ہے، اور پھر اسے سر پر رکھ کے لاتے ہیں، اور اپنا جسم بھی بلا میرے کندھے کے سہارا نہیں اٹھایا جا رہا ہے اس کا،
یعنی اب جو اٹھ رہا ہے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ رہا ہے، اور کہاں اتنا بڑا گٹر گھاس کا اپنے سر پہ لیے جا رہا تھا۔ او ہو، لطافت آ گئی، بنیادی چیز جاہی، انتہائی کا اثر آ گیا۔ جو بنیادی چیز ہے نا جاہی، انتہائی کا اثر آ گیا، گویا وزیر غلام ہو گیا۔ یعنی وزیر کیا ہو گیا؟ غلام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، جبھی تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا۔ بادشاہ سلامت کا یہی دستور ہے، نزاکت ہے، لطافت ہے۔ وزیر نے کہا جو آداب شاہی ہیں بجا لایا حضور، جان بخشی جائے، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہوں سے وزیر بھی جب بات کرتے تھے تو یہ طریقہ تھا، جان بخشی جائے، کیونکہ روب تھا بادشاہ کا۔ آج یہ تھوڑی کہ مودی صاحب کو چور بھی کہہ دو، سب کچھ کہہ دو، یہ تو ڈیموکریسی ہے۔ پہلے بادشاہ سے پوچھتے تھے جان بخشی جائے، یہ تو تھا بادشاہ کا، یہ روب تھا۔ ایک بادشاہ نے اپنی طبیعت کی لطافت دیکھ کر ارکان سلطنت کو کہہ دیا تھا کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس وقت سلطنت کی جو بات فکر کی ہوا کرنی ہو مجھ سے مت کرنا۔ ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا تھا جب میں کھانا کھایا کروں اس وقت کوئی سلطنت کی بات مت کیا کرو، وزیر سے کہا۔ ایک دن دسترخوان پر وزیر بادشاہ دونوں کھانا کھا رہے تھے، وزیر کے منہ سے ایک بات سلطنت کی نکل گئی۔ بادشاہ کی تیوری بدل گئی، کہا تجھے یاد نہیں؟ او ہو حضور، جان بخشی جائے، غلطی ہوئی۔ ہاں پہلی مرتبہ ہے، معاف ہے، ورنہ جان بخشی جائے کیسی بات؟ یعنی کہنے کے باوجود پھر یہ تو غلطی کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے جان بخشی جائے۔ جیسے میرے ایک مسلمان سے گفتگو کرتے ہوئے نہ کہ ادنا درجے کے جنتی کو، جس کو آخر میں دوزخ سے نکال کر جب اس کو جنت دی جائے گی نا تو پوری دنیا سے 10 گنا اس مومن کو جنت دی جائے گی۔ فرما رہے ہیں حضرت والا کہ میرے ادنا جنتی ہیں، جو اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کیا کرے گا، لیکن چھوٹی سی کھوپڑی ہے، کیا کرے گا لے کر؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ سے پوچھو یہ بات تمہارے سمجھ میں آئے گی یا نہیں۔ جھوپڑی کا رہنے والا کیا جانے، بادشاہ سے پوچھنا کہ ایک ملک ہو کر بھی ایسا کیا کہہ رہا ہے، دوسرے ملک کو حاصل کرنے کی فکر وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب رہا عدل و انصاف سے حکومت کرنا، وہ الگ بات ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پیچھا چھڑایا کیونکہ مخاطب سمجھدار نہیں تھا۔ بہرحال وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ حضور جان بخشی جائے، وہ گٹر جو وزنی ہوتا ہے سر پر آپ کے اکیلے کے رکھا ہوا تھا، اور آپ اس وقت آپ کا جسم بھی بلا سہارے کے نہیں اٹھتا۔ غور سے سن رہے ہو یا نہیں؟ اب تو مزاج ہی بدل گیا، اور مزاج آ گیا جاہی، فصاحتی، بلاغتی۔ اس گھاس کھودے نے کہا وزیر اعظم ہو کر بھی اب ایسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی وزیر اعظم کا منصب لیے ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تعجب کی بات ہے، اب کیا مجھ کو وزیر کے سہارے کی ضرورت نہیں؟ یعنی یہ سلطنت چلاؤں گا، مجھے وزیر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا چلا لوں گا سلطنت۔ کتنی حکمت نے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو بادشاہ بنایا تو اس کو تمام نعمتوں سے عطا کی اس کو، تبھی تو اس میں نزاکت آ گئی، لطافت آ گئی۔ وزیر سے کیا کہہ رہا ہے، یہ تم کیا تعجب کی بات کرتے ہو؟ اگر میں تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہوں تو یہ عجب ہے اس میں پوچھنا؟ ارے بھائی تمہاری ضرورت پڑے گی مجھے سلطنت چلانے کی، تعجب کی بات ہے، آپ کیا مجھ کو وزیر کے سہارے کی ضرورت نہیں؟ کلام کیسا اور حوصلہ افزائی بنا لیا وزیر کو غلام۔ وزیر چپ ہو گیا، اس حال عملی کو پہنچ گیا اور سمجھ گیا، اس حال قول کو پہنچ گیا، دور اندیش دوربین بن گیا۔ دیکھو کیسی دوربینی کی بات کر رہا ہے، سمجھے بادشاہ بن گیا یا آج خود بن بیٹھا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی حکمت کی بات کی۔ بادشاہ بنتے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے نواز دیا، جو عطا کرنا تھا اسے عطا کر دیا، لطافت بھی دے دی، اور بلاغت بھی دے دی، فصاحت بھی دے دی، اور نزاکت بھی دے دی، اور عقل بھی دے دی، دانش مندی بھی دے دی۔ کیا فرمایا وزیر سے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر میں تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کھڑا ہوں گا تو سلطنت کو اکیلا کیسے چلا لوں گا؟ یہ تمہاری ضرورت پڑے گی۔ بادشاہ کو سلطنت چلانے کے لیے وزراء کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وہ آگے اپنے حکم دیتے ہیں، وہ وزراء پھر آگے اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اکیلا آدمی سلطنت کو چلانے کی کوشش کرے گا نا تو سمجھ لو نظام دھرم برہم ہو جائے گا پورے ملک کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ تمام باتیں ہیں جو بتانی تھیں، جو ہوتی ہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔